اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ اللہب پڑھنے جا رہے ہیں۔ سورۃ اللہب مکی صورت ہے، اس کی 5 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب و تب۔ دیکھیں تبت میں بھی شد والا قانون ہے، کیونکہ شد والا حرف 2 بار پڑھا جاتا ہے۔ یہ با پر شد ہے، یہ 2 بار پڑھی جائے گی۔ کیسے پڑھی جائے گی؟ ایک دفعہ یہ تا کے ساتھ، پیچھے جو تا ہے جس کو اردو میں ہم تے کہتے ہیں، اور دوسرا دفعہ اپنا جو اس پر اعراب ہے زبر، اس کے ساتھ پڑھی جائے گی، شد زبر کے ساتھ۔ تبت، ٹھیک ہے۔ یدا کو لمبا کر رہے ہیں اس لیے کہ الف پر مد ہے۔ یدا دونوں ہاتھ۔ ابی کو اس لیے لمبا کر رہے ہیں تھوڑا سا کیونکہ با کے آگے یا ہے۔ ابی لہب، اچھا لاہب، یہ ہا جو ہے یہ سینے سے نکلتی ہے، اس کا مخرج جو ہے وہ سینے کی ہڈی ہے۔ لہب، یہ با کو وا میں ملائیں گے کیونکہ وا پر شد ہے، یہاں نون غنہ بھی ہوگا۔ لہب و تب، ٹھیک ہے۔ اچھا تب پر رک رہے ہیں، وقف کر رہے ہیں، وقف تام ہے کیونکہ یہ آیت ختم ہو رہی ہے۔ یہ گول جو دائرہ آپ کو نظر آ رہا ہے اور اس میں جو ایک ڈالا ہوا ہے کہ ایک آیت ختم ہو گئی ہے، یہاں اس لیے ہم با پر اعراب نہیں پڑھ رہے۔ اور یہ واحد صورت ہے جس میں نام لے کر اللہ تعالیٰ اس کو بد دعا کر رہا ہے، کیونکہ وہ رسول پاک کو ستاتا تھا، تنگ کرتا تھا، تبلیغ میں آڑے آتا تھا اور ہاتھوں سے اشارے کرتا تھا، سختی کرتا تھا۔ تو فرمایا ہلاکت میں جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ تباہ ہو جائیں۔ یہ واحد موقع ہے جہاں نام لے کر اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ بد دعا کر رہا ہے اور اس کو ہلاکت کا کہہ رہا ہے۔ اور ظاہر اللہ تعالیٰ جو ہے سچ اور حق کہتا ہے، کوئی ایسے نہیں کہتا۔ تو یہ محبوب کے ساتھ اپنی محبت کا انتہائی قیمتی اظہار ہے اللہ تعالیٰ کا۔ دوسری آیت ہے ما اغنا، ما کو لمبا کریں گے کیونکہ اس پر جو ہے مد ہے۔ ما اغنا، نا کو بھی کھڑا زبر ہے اس لیے اس کو تھوڑا سا کھینچ کے پڑھیں گے۔ عنہ، عین جو ہے یہ حروف حلقی ہے، اس کو حلق سے نکالیں گے تو ایک آواز جو ہے واضح پیدا ہوگی، اور نون پر جزم ہے، اس کو اکٹھا پڑھیں گے۔ عنہ مالہ، میم جو ہے یہ شفوی حرف ہے، یعنی ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے۔ ما، دونوں جب میم ہم بولتے ہیں تو دونوں حرف جو ہے وہ دونوں ہونٹ جو ہے وہ مل جاتے ہیں۔ مالہ وما کسب، وما، وا جب واو بولتے ہیں یہ بھی حرف شفوی ہے تو جو ہے نا ہونٹ گول ہو جاتے ہیں۔ واو، وما کسب، دوسری آیت ختم ہو گئی ہے۔ اب تیسری آیت ہے سیصلی نارا ذات لہب، سین کو سیٹی کی آواز نکلے گی۔ یصلی نارا ذات لہب، اگر آپ یہاں وقف کرنا چاہیں تو ذات لہب، ورنہ اگر ملانا چاہیں ذات لہب، یہ وا میں ملائیں گے۔ وامرأتہ، کیونکہ تو رہا ہے، رکیں یا نہ رکیں لیکن رکنا بہتر ہے۔ وم، وا کو میم میں ملائیں گے کیونکہ میم پر جزم ہے اور الف بھی وصلی ہے، اس پر بھی کچھ نہیں ہے، لہذا وا اور میم کو اکٹھے پڑھیں گے۔ وامرأتہ حمالۃ الحطب، ہا جو ہے حلوے والی ہے تو اس کو ہم نے جو ہے نا ہلکی خا پڑھنا ہے، خائے بھی نہ بن جائے
حمالۃ الحطب، طا کو جو ہے موٹا کر کے پڑھنا ہے، پر پڑھنا ہے۔ فی جیدہا حبل، لام کو میم میں ملائیں گے کیونکہ میم پر شد ہے، حبل من مسد، پھر میم کو میم میں، آخر میں جو نون ہے درمیان میں وہ نہیں پڑھی جائے گی، یہ نون نہیں پڑھی جائے گی کیونکہ آگے شد والا حرف ہے۔ شد والے حرف میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ پچھلے حرف کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، اور یہ درمیان میں جو نون ہے یہ مجزوم ہے، جزم والی ہے، ساکن ہے، اس کو ہم نہیں پڑھیں گے، شد والے حرف پر سیدھا جائیں گے۔ مم مسد، یہ ذہن میں رکھیں، یاد کریں اس کو۔ تو آئیے اس کو دوبارہ پڑھتے ہیں۔ تبت یدا ابی لہب وتب، تب وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ با پر شد ہے۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، سیصلا، لا کو لمبا کر رہے ہیں، سیصلا نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ پھر با محاورہ سب کو پڑھ رہے ہیں پوری سورت کو، ہمارے ساتھ پڑھنے کی کوشش کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب وتب، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، سیصلا نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔